حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا لڑکا خوش نصیب نکلا، اور یہ کہتے ہوئے اکثر آپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ ایک دن مریدین نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے لڑکے کا کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی اور اس کی بیوی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ان کپڑوں کو دھوتا، استری کرتا، تہ لگاتا اور محل میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ دھوبی کا لڑکا بھی جوان ہو گیا، وہ بھی ماں باپ کے ساتھ کپڑے دھلانے میں ان کی مدد کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہزادی کا نادیدہ عاشق ہو گیا، بغیر دیکھے شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب عشق ہو گیا تو اس کے تو اطوار ہی بدل گئے۔ یہ شہزادی کے کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے الگ کرتا اور بڑی محبت اور لگن کے ساتھ ان کپڑوں کو دھوتا، پھر بڑے سلیقے کے ساتھ استری کرتا اور محبت اور سلیقے سے تہ لگاتا اور باقی کپڑوں کے ساتھ رکھ دیتا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس کے بدلے ہوئے اتوار کو اس کی ماں نے بھانپ لیا۔ اس نے آ کر دھوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگی کہ یہ تو ہم سب کو مروائے گا، ہم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی اگر بادشاہ سلامت کو خبر ہو گئی۔ یہ سن کر دھوبی نے اپنے بیٹے کو کپڑے دھونے سے منع کر دیا۔ اب یہ نوجوان جو شہزادی کے عشق میں مبتلا تھا، شہزادی تک تو اس کی کوئی رسائی نہیں تھی، یہ اپنی محبت کا اظہار کپڑوں کے ذریعے ہی کر رہا تھا اور اپنی بے چین دل کو انہی کپڑوں کے ساتھ وہ قرار دے رہا تھا۔ لیکن جب اس سے یہ محبت کا قرار بھی چھن گیا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ گیا، اور یہاں تک کہ بسترے مرگ پہ پہنچ گیا، اور ایک دن اسی علالت بیماری میں وہ چل بسا۔ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ اب جب شہزادی کے پاس دوبارہ کپڑے جانے لگے تو ایک روز شہزادی نے کپڑوں کو دیکھا تو اس نے فوراً دھوبی اور دھوبن کو بلا لیا، کہا مجھے یہ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم دھوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے کون دھوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم ہی دھوتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے سامنے ان کپڑوں کی تہ لگاؤ۔ اور جب اس کے سامنے کپڑوں کی تہ لگائی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے کپڑے پہلے اس تہ میں نہیں آتے تھے۔ تو پھر تو دھوبن جو پہلے ہی بیٹے کا غم اپنے دل میں لیے بیٹھے تھی، چھم چھم اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اس نے شہزادی کو سارا ماجرا سنا دیا کہ میرا بیٹا آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور یوں ہم نے اسے کپڑے دھونا جب بند کر دیا تو پھر وہ اس دنیا سے چل بسا۔ شہزادی پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، اپنی جگہ پہ جامد و ساکت کھڑی رہی۔ پھر اس نے فوراً کہا کہ میری بگھی اور سواری تیار کرو۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھی اور اس نوجوان کی قبر پر آئی اور بہت سے پھول چڑھائے، اور پھر ہر سال اس کی برسی پر وہاں آ کر بیٹھتی اور پھول چڑھایا کرتی تھی۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان بغیر دیکھے شہزادی کا عاشق ہو سکتا ہے تو ہم پھر اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کی عاشق کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ایک انسان کی محبت اس کے مزاج میں اتنی تبدیلی لا سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور محبتیں کپڑوں کو دھونے اور ان کو طے کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگا سکتا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کی محبت میں اس کی نماز پڑھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور محبتیں نہیں لگا سکتے؟ کیا نماز میں اپنے جی کو نہیں لگا سکتے؟ اگر شہزادی محبت سے طے کیے ہوئے کپڑوں کو الگ سے پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب ہماری جان چھڑانے والی نماز اور محبت سے پڑھی جانے والی نماز میں فرق نہیں کر سکتا؟ اور پھر آپ کہنے لگے کہ واللہ جس طرح اس نوجوان کو کپڑے دھو کر یا تہ لگانے کے بعد محبت اور دل میں سکون محسوس ہوتا تھا، اسی طرح جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے نماز بھی سکون کا باعث ہے۔ جیسے اسے وہ کپڑے دھونے میسر نہ آئے تو وہ مر گیا، اسی طرح اگر اللہ سے محبت کرنے والے کو نماز میسر نہ آئے تو اس کا کلیجہ بھی پھٹ جائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ محبوب رات کو قیام کیا کرو، ذکر کیا کرو، تلاوت کیا کرو، تاکہ تمہارے دل کو سکون پہنچے۔ اسی لیے حضور اکثر حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے نماز کے وقت کہ بلال ہمارے کلیجے کو ٹھنڈا کر دو۔ اے نوجوانوں، کیا حضور سے محبت اور عشق کا دعویٰ اتنا کھوکھلا ہے کہ صرف محفل میں بیٹھ کے پورا ہو جائے؟ جب کسی سے عشق اور محبت ہو جائے تو انسان پھر اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ظاہر اور باطن بھی ویسا ہی ہو جیسے میرے محبوب کا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپ پہ رانجھا ہوئی،
सद्दो नामे नुतीदो रांझा हीर ना आखे कोई, यानी दोई खत्म हो जाए फिर यकसुई रह जाती है। मिटा दे अपनी हस्ती सरापे जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। कोई देखे तो उसे पता चल जाए ये तो फलां का आशिक है। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि हुजूर को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। उनका उम्मती होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि उनका अंदाज़े रहमत अपनाएं और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। सलाम पहुंचे।